اب یہ آپ کے سامنے تقلید کی تعریف آئی. ایک آدمی دوسرے کی بات مان لے اور دلیل کا مطالبہ نہ کرے. بات کو سمجھو. اب تعریف کیا ہے؟ ایک دوسرے کی بات مانے اور دلیل کا مطالبہ نہ کرے. غیر مقلد پتہ کیا کہیں گے؟ بلا دلیل بات کو مان لینا. دونوں فرق سمجھ آ رہا ہے؟ کسی کی بات کو مان لینا اور دلیل کا مطالبہ نہ کرنا. وہ کیا کرتے ہیں؟ جی بلا دلیل بات کو مان لینا، اور جس پر کوئی دلیل ہے ہی کوئی نہیں، بالکل بے دلیلی بات، اس بے دلیلی بات کو مان لینا. لو جی. اب حالانکہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے؟ بلا دلیل نہیں، بلا مطالبہ دلیل. اس فتویٰ پر، اس قول پر اس آدمی کے پاس ایک دلیل، دو دلیل، 10 دلیلیں، ہزاروں دلیلیں ہوں، لیکن ہم نے اس کی بات مانی اور دلیل کا مطالبہ نہیں کیا. تقلید کی تعریف کے اندر کیا ہے؟ بلا مطالبہ دلیل. دلیل کا مطالبہ کرنے کے بغیر بات مان لی جائے، یہ تقلید ہے. غیر مقلد کیا کرتی ہیں؟ بلا دلیل، یعنی بلا وجود دلیل، اس کا قول ایسا ہے اس پر دلیل ہے ہی کوئی نہیں، بے دلیل بات کو مان لیا جائے. اب دونوں میں فرق سمجھا؟ اب اصل بات کیا ہے؟ دلیل کا مطالبہ نہ کیا جائے. اس قول پر تو دلیلیں ہوں گی، پر ہم نے اس سے دلیل کا مطالبہ کرنے کے بغیر اس کی بات کو مان لیا. اب یہ کہا کرتے ہیں مقلد ہے ہی وہ ہے جو بے دلیل بات مانتا ہے. مقلد گویا کہ بے دلیلہ ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، تو بس پھر جو فتوے چاہے لگاتے جاؤ. اب اتنی بات سمجھنے کے بعد اب حدیث کی کتابیں اٹھاؤ. او صحابہ کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، جہاں بھی آتا ہے ایک آدمی پوچھتا ہے، دوسرا مسئلہ بتاتا ہے، نہ مسئلہ بتانے والا دلیل سناتا ہے، نہ مسئلہ پوچھنے والا دلیل کا مطالبہ کرتا ہے، اس کے فتوے کو مان لیتا ہے. اور اسی طرح فتوے کو مان لینا، یہ نام کیا ہے؟ تقلید. او صحابہ تابعین میں طریقہ یہی تھا. مسئلہ پوچھنے والا مسئلہ پوچھتا تھا، جواب دینے والا جواب دیتا تھا، نہ جواب دینے والا دلیل پیش کرتا تھا، نہ مسئلہ پوچھنے والا دلیل کا مطالبہ کرتا تھا. دلیل کے مطالبہ کے بغیر دوسرے کی بات حسن ظن پر مان لی جاتی تھی. حسن ظن پر یوں بات مان لی جائے، اسی کا نام کیا ہوتا ہے؟ تقلید. اب اس کے ثبوت کے لیے یہ آپ کے پاس آیت ہے قرآن پاک کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو 1، رسول کی اطاعت کرو 2، اولی الامر کی اطاعت کرو 3. یہ سورۃ نساء آیت نمبر 59 پارہ 5. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت. اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس صحابہ کی تفسیر موجود ہے. اولی الامر
کون؟ اولل الفقہ والخیر. یہ مستدرک حاکم 7/123. یہ پہلا جو ماخذ ہے یہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے. یہاں پر لکھ دو عبداللہ ابن عباس. وہ کیا کہتے ہیں؟ اہل الفقہ والدین. اہل الفقہ والدین. نہ اہل الفقہ اچھا والدین ہی ہے. یہ آگے دوسرا ہے. اچھا یہ صفحہ 123 پر دوسرا جو ہے اہل الفقہ والدین، یہ مستدرک حاکم صفحہ 123. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی. پہلے میں یہ مراد یہی ہے. یہ عطا ابن ابی رباح یہ تابعی ہے. وہ کہتا ہے اولل العلم والفقہ، مسند دارمی. اب یہ صحابہ، عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں، ان کی تفسیر اور یہ جو اوپر ہے نا ماخذ نمبر 1 اولل الفقہ والخیر، یہ حضرت جابر کی روایت ہے. پہلا ماخذ حضرت جابر سے، مستدرک حاکم صفحہ 123 جلد نمبر 1. اولی الامر منکم قالا اولی الفقہ والخیر. یہ پہلا ماخذ حضرت جابر سے، دوسرا ماخذ حضرت عبداللہ ابن عباس سے، تیسرا ہو گیا عطا ابن ابی رباح. اب صحابہ کی تفسیر کہ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ فقہا. اہل الفقہ، اولی الفقہ، فقہا. فقہا کی اطاعت کرو، فقہا کی اطاعت کرو. اب یہ جو صاحب امر کی اطاعت ہے، اس میں پیارے پیغمبر نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی. جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے یوں سمجھو میری اطاعت کر لی. یہ جو صاحب امر ہیں، اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت گویا کہ رسول پاک کی اطاعت ہے. یہ بخاری شریف صفحہ 1057 جلد 2. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتی ہیں